شیخ رشید کے حلقے میں تو آپ پہنچ گئے. آپ چیف جسٹس تھے کہ شیخ رشید کے آپ اس کے الیکشن کے آپ اس کے پولنگ ایجنٹ تھے یا آپ چیف جسٹس تھے؟ اس کے حلقے میں آپ کیا کرنے گئے تھے الیکشن سے 3 دن پہلے؟ یہ ہیں وہ تاریخی لمحے جس نے پاکستان کو آج تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا. لیکن اور آپ دیکھیے کہ جب 2018 کے الیکشن میں ابھی کئی مہینے پڑے تھے تو اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے ثاقب نثار، انہوں نے ان تمام منصوبوں پر پابندیاں لگا دی تھیں. کیوں؟ اس لیے کہ نون لیگ نہ جیت سکے. انہوں نے باقاعدہ بلا کر افسروں کو تنبیہ کی. اپنی عدالت میں ہفتے اور اتوار کے دن جو عدالت لگتے تھے وہ کسی یتیم کی درخواست کے اوپر فیصلہ کرنے کے لیے نہیں، کسی بیوہ کو اس کا حق دلانے کے لیے نہیں، کسی ظالم کو اس کو قرار واقعی سزا دینے کے لیے نہیں. یہ بتائیں 56 کمپنیاں یہ لے کے آئیں، یہ اتنی بڑی بڑی تنخواہیں آپ کہاں سے لے رہے ہیں یہ سرکاری افسران؟ 56 کمپنیاں. میرے بھائی اور بہنوں سن لو، اس واقعہ کو 4 سال ہو گئے ہیں. 56 کمپنیوں میں کون سی ایک کمپنی ہے جس میں میرے خلاف ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ہوئی؟ اب وہ 56 کمپنیوں کا نعرہ کیوں نہیں لگتا؟ اور وہ بڑی بڑی تنخواہیں لینے والے افسران کی بات کیوں نہیں ہوتی؟ وہ صرف پنجاب میں تھی. آج بھی وفاق میں، سندھ میں، بلوچستان میں، کے پی میں جو کمپنیاں، جو اچھے افسر کام کرتے ہیں یا لوگ کام کرتے ہیں ان کو بڑی تنخواہیں ملتی ہیں. ان کا تو ثاقب نثار نے کبھی پوچھا نہیں. اور ایک پہلے پی ٹی آئی لاہور میں گئی، درخواست دی. 11 مہینے یہاں پر کیس سنا گیا. سننے والی بات ہے. 11 مہینے کیس یہاں پر لگا رہا اورنج لائن کے خلاف. اور جو قابل احترام ججز تھے انہوں نے کرپشن کے حوالے سے ایک لفظ نہیں لکھا. کلین چٹ تھی، 300 صفحے کا وہ فیصلہ آیا. اس کے بعد پی ٹی آئی اس میں اپیل میں چلے گئے اسلام آباد سپریم کورٹ میں. یہی ثاقب نثار صاحب نے اس کی پوری پروسیڈنگز کاروائی انہوں نے سنی، اور جب مکمل ہو گئی کاروائی تو 8 مہینے فیصلہ نہ دیا. کیوں؟ کہ اورنج لائن مکمل ہو گئی الیکشن سے پہلے تو یہ تو پھر نون لیگ کے وارے نیارے ہو جائیں گے. کتنی کم ظرفی ہے، کتنی ایک پست سوچ ہے کہ یہ منصوبہ میرا نہیں تھا، یہ میری قوم کی بیٹیوں کا، بیٹوں کا، نوجوانوں کا، بزرگوں کا، ماؤں کا، مریضوں کا، ڈاکٹروں کا، طالب علموں کا، استادوں کا، ایک بیوہ کا، ایک یتیم کا منصوبہ تھا جس کے لیے اربوں روپے چین نے ہمیں دیے تھے. اور یہ تاخیر سے جو بنا اس میں اربوں روپے قیمت بڑھ گئی، سود اس کا پڑا، عوام کو اس کا فائدہ نہ پہنچا، اور ثاقب نثار نے اپنی دل کی بھڑاس نکالی. اسی طرح پی کے ایل آئی، پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ جو ڈیفنس میں بنایا ہم نے، اس کو ثاقب نثار نے تباہ و برباد کر دیا صرف اس لیے کہ اپنے بھائی کو وہاں پر اپنا انچارج لگوانا چاہتے تھے. جو لوگ، جو قومیں اس طرح تباہی کا شکار ہوتی ہیں تو پھر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. تو میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری بیٹیوں، میں آپ کو آج کہنے آیا ہوں کہ قومیں تب بنتی ہیں کہ آپ ذاتی پسند ناپسند سے بالا تر ہو کر، آپ ذاتی انات کو ایک طرف کر کے آپ اپنے تو میں آپ کو جو آج آخری بات کرنے آیا ہوں، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور بہنوں، سن لو میری بات. وہ قومیں تبھی ترقی کرتی ہیں جو خود اٹھتی ہیں اور فیصلہ کر لیتی ہیں کہ اللہ کے سہارے ہم نے زندہ رہنا ہے عزت کے ساتھ اور اپنا مقام پیدا کرنا ہے. اور وہ مقام جو ہے وہ کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ وہ جادو ٹونے کے بغیر نہیں ہوتا، وہ چھو منتر سے نہیں ہوتا، وہ محنت سے ہوتا ہے، وہ ریاضت سے ہوتا ہے، وہ دیانت سے ہوتا ہے. اسی لیے میں اس شعر کے اوپر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا.